اصل ناظرین کرام، آج کل ایک ہی صورتحال ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی گفتگو ہے جو لوگوں میں ہو رہی ہے۔ الیکشن کی بات تو اپنی جگہ، سیاست کی بات تو اپنی جگہ، لیکن لوگوں کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ایک منی بجٹ اب کہا جائے یا بجٹ نمبر 2 کہا جائے یا کچھ بھی کہا جائے، یہ IMF کی شرائط کے تحت جو کچھ باتیں ہم نے مانی ہیں، اس کے اثرات ہماری عام زندگی پر کیا پڑیں گے، مہنگائی کے پہ کیا پڑیں گے، غریب آدمی پہ کیا پڑیں گے، لوور مڈل کلاس پہ کیا پڑیں گے، ان کا تو ٹیکس تباہ لگ گیا ہے۔ اور سچ مچ اگر ہم لینا چاہتے ہیں بڑے طبقے کے ساتھ ان کے سپر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کا ہماری صنعتوں پہ اثر پڑے گا؟ یہ سارے سوالات جو ہمیں تنگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں، ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری معیشت کدھر جا رہی ہے اور اس کے لحاظ سے ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم مشکل اقدامات لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں کہ پرانوں نے حالات بہت خراب کر دیے تھے۔ یہ والی بات تو ہر ایک کہتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یقینی طور پر ایسی ہے کہ ہمیں اگر ہم IMF میں نہ جائیں اور اس کی شرائط کو نہ مانیں تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ دیوالیہ نہیں ہو تو بھی بڑی حالات خراب ہو سکتے ہیں، بڑی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ ملک کو قابو نہ آئے۔ اس پہ ہم جو بھی اس کی سیاسی منظرنامہ ہے، جیسے ایک ساری صورتحال ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا پینل آج موجود ہے۔ سینیٹر رانا مقبول صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے۔ آپ آج کل تو سینیٹر ہیں، پرانے آفیسر ہیں پولیس کے اور بڑے تاریخی مارکے میں حصہ لیا ہے، اس حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ اور میں تو ان کی اس زمانے میں جب میں کراچی میں تھا ان کی گفتگوؤں کا بہت موطرف تھا۔ دوسری طرف سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، اکیلے ہی سینٹ میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، بہت نمایاں ہیں وہاں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، PTI کی ہیں۔ میں ان کے بارے میں اتنے کہہ سکتا ہوں کہ نام ہی کافی ہے، جتنی فعال اور ایکٹیو ہیں کم لوگ ہوتے ہیں اتنے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، عامر ضیاء صاحب، ہماری طرح کے صحافی، ہماری طرح کے تجزیہ نگار، ہماری طرح کے گفتگو کرنے والے، حالات پر نظر رکھنے والے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی حکومت نے نئے ٹیکس کچھ لگائے، کچھ شرائط مانی، اب کیا صورتحال ہے؟ لوگ بہت اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، بہت گفتگویں کر رہے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ حالات ایک پروسیس کا نتیجہ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کتنا ایڈورس پروسیس رہا ہے اور کس طرح سلپ شارٹ طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا گیا ہے۔ اور اس میں گریوٹی اس وقت آئی جب ایک ایگریمنٹ کیا گیا IMF کے ساتھ اور پھر اس ایگریمنٹ کو بیٹرے کیا گیا۔ اس سے دو چیزیں ایک ہوئی، ایک تو ہماری کریڈیبلٹی بہت بری طرح افیکٹ ہوئی انٹرنیشنلی بھی، ادروائز بھی، اور دوسرا ہماری معیشت کے اوپر براہ راست اس کے منفی اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے اور ایک طرح سے بھونچال آ گیا۔ اب صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی تھی کہ اس کو سنبھالنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اگر حکومت یہ اسٹیپس جو بڑے تکلیف دہ ضرور ہے نہ لیتی تو جیسے آپ نے خود فرمایا ہے تو ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا، جو کہ نہایت ہی ناقابل برداشت تھا۔ ہمارے ملک کی ایک بڑی نازک کیفیت اس لیے بھی ہے کہ یہ اٹامک پاور ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی کو بنا ہوا ہے، اس کی جغرافیکل کیفیت جو ہے سچویشن بڑی اہم ہے، اس لیے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ لیکن بہر صورت یہ کڑوے گھونٹ پیے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ ودن منتھ اور سو چیزیں اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل جیسے کل چائنا نے ایک جسچر دی ہے، اسی طرح IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ایک نظر میں ہو جاتا ہے، اس سے چیزیں اور فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گی۔ اور بہت سارے جو ہمارے ساتھی ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، اور ملک بھی اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انڈونیشیا سے ابھی 10 شپس جو آ رہے ہیں، ایک شپ تو کل میرا خیال لگ گیا یہاں کراچی پہنچ گیا ہے پالم آئل کا، اس سے گھی کی قیمتوں میں اور ایڈیبل آئل کی قیمتوں میں فرق پڑے گا۔ اسی طرح LNG بھی خریدی جا رہی ہے جو کہ ہمارے دوستوں نے پچھلی حکومت نے جنوری 2021 میں خریدنی تھی، جنوری میں، جو کہ اس وقت $4 کی بن رہی تھی، اور بعد میں انہوں نے نومبر 2021 میں جا کے $30.5 کی خریدی۔ اور پتہ نہیں درمیان میں کیا ہوا، کس نے فائدہ اٹھایا، وہ ایک
तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत है उसके लिए। तो जो एनर्जी सेक्टर है उसमें हमारे ने बहुत बुरी तरह सफ़र किया है इस अनइमेजिनेटिव जो है प्रोसेस से, जो कि हमारी पहली गवर्नमेंट ने किए रखा था। अब मेरा ख्याल है देयर इज लिटिल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब ये ज़रूर इस वक्त तकलीफ जैसी सूरत हाल है, मेरा ख्याल ये सेटल होती जाएगी इन ए मंथ और सो, क्योंकि वो जो एक तरह से चीज़ें क्लॉग हो गई थी वो अब खुलती जा रही हैं। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए, उस पर मेहनत भी हो रही है और प्राइम मिनिस्टर खुद और सारी चलिए आपकी इस बात को लेते हैं। मेरा ख्याल है मैं मुश्ताक अहमद साहब की तरफ जाने से पहले आलिया हमजा साहबा से पूछता हूँ कि पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है इस पूरी सूरत हाल पर। जी आलिया हमजा साहब, आप क्या कहेंगी इस मसले पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है जितनी सारी बातें कर रहे थे, या तो ये इल इन्फॉर्म्ड हैं, मुझे ये कहना चाहिए, या फिर इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये किन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। IMF के मुआहदे के ऊपर सबसे पहले तो इनके अपने ही जो भिकारी वज़ीर आज़म और इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना है वो यू टर्न ले चुके हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस है वो IMF के मुआहदे के से नहीं बढ़ रही। दूसरी बात, इनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये लोग ना सिर्फ IMF के मुआहदे में जा रहे हैं, बल्कि वही IMF का मुआहदा जिसको ये PTI का मुआहदा कहते थे उसमें ये एक्सटेंशन के लिए भी जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं चीन से मिलने वाला, आपको पता है IMF के मुआहदे का हर्ज नहीं रही, उन शराइत पर इतराज है लोगों को जो आप लोग कर चुके हैं। देखिए जी, मेरी एक बात सुने, मैं उस पर भी आती हूँ। सबसे पहली बात है 22 दफा हम IMF के पास गए हैं, 19 दफा हमने IMF के मुआहदे को कंप्लीट नहीं किया। ये भी कंप्लीट ना करते, ये अपनी ये तो गिरवी छुड़वाने आए थे ना IMF पे पाकिस्तान का, तो फिर ये क्यों इतना, इनके तो भिखारी वजीर आजम चीख के पार्लियामेंट में कह रहे थे पाकिस्तान को इन्होंने IMF के आगे बेच दिया है, तो फिर ये अब IMF के पास क्यों जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें तरले क्यों करें? पहला सवाल तो इनसे ये होना चाहिए था। दूसरा ये होना चाहिए था कि अभी तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा IMF के साथ मुआहदा तय ही नहीं पा रहा। कल भिखारी वजीर आजम ने कहा कि इतना कुछ मानने के बाद भी शायद IMF हमें ये देता है या नहीं देता। तो इसलिए ये सारी चीजें तो समझ में एक आकर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक आकर एक स्टेटमेंट दे रहा है। बेसिकली इनमें से किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग बात क्या करें। अब ये आ जाए चाइना से मिलने वाले पर, 2 अरब 40 करोड़ का कर्जा चाइनी हुकूमत ने इनको नहीं दिया, बल्कि ये कंसोर्शियम है चाइनीज बैंक का, जिन्होंने पाकिस्तानी सरकारी अमलाक गिरवी रखकर 3 कर्जा दिए है इनको, और उन अमलाक को जो ये गिरवी रख रहे हैं उन पर पाकिस्तानी हुकूमत से वो किराया भी लेंगे। ये मतलब मैं ये क्या कह सकती हूँ कि ये, और उस पर मुबारकबाद दी जा रही है पाकिस्तानियों को, उसके बाद भी इनके जो रिजर्व्स हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको छोड़ कर गई थी। आप खराब करके गए हैं सारा कुछ। देखिए जी, मैं उस पर अभी आती हूँ। अभी मैं पहले, हम तो बहुत कुछ खराब करके गए ना, पहले तो मैं इनकी ये चीज बता दूं जिसके ऊपर ये लोग तकिया किए बैठे हैं। उसके बाद जो आ जाए, मसला इनके साथ ये है कि ये जब ये बात करते हैं ना कि हम सारा कुछ खराब करके गए, एक हाथ में इनके ये पकड़ा होता है कि PTI सब कुछ खराब करके गई है, दूसरे हाथ में इनके पास हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है ना वो पकड़ी होती है, जो ये कह रही है कि PTI अपने इकोनॉमिक आदाफ में जो आदाफ मुकर्रर किए थे उससे आगे गई है। कि अगर हमने ग्रोथ का कहा था तो हम अपनी ग्रोथ से 6% तक गए हैं, अगर हमने एक्सपोर्ट का कहा था तो हम अपनी एक्सपोर्ट से ज्यादा गए। हमने जो जो वादे किए थे एग्रीकल्चर के अंदर, सर्विसेज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, हम उनसे आगे गए हैं। अब आप आ जाए जो ये यहाँ पर बात कर रहे हो, और कल वाली इनका जो सुपर टैक्स लगाने वाली बात है ना, वो बात भी इस चीज को विंडिकेट कर रही है कि PTI हुकूमत कुछ तो अच्छा कर रही थी। आपको पता है कि ये सुपर टैक्स किसके ऊपर लगा रहे हैं? सुपर टैक्स ये लगा रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो PTI की गवर्नमेंट में थी, जितने कारोबारी हजरात ने रिकॉर्ड मुनाफे कमाए हैं उस पर सुपर टैक्स लगाना है। यानी कल इनके बंदे कह रहे थे स्टॉक मार्केट वाले तो 900 अरब रुपए कमा कर गए हैं, 100 कंपनीज है जो तकरीबन 1000 रुपए का मुनाफा करके गई हैं PTI के दौर में। PTI हुकूमत तो सब कुछ तबाह करी थी, फिर हर सेक्टर परफॉर्म क्यों कर रहा था, ये समझ में इनकी बातें नहीं आती हैं। मसला ये नहीं है, मसला ना PTI ये कॉन्ट्रैक्ट करके गई थी IMF के साथ कि हमने 45% गैस की प्राइसेस में इंक्रीज करना है। यहाँ पर ये आकर कल इन्हीं के जो इम्पोर्टेड वजीर खजाना है उन्होंने आपके सामने कल ये आकर कहा है कि PTI ने तो गैस की प्राइसेस में 2020 से सितंबर 2020 आपकी बात आ गई, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं जो सर एक सेकंड, मैं लास्ट बात कर लूं फिर आप। इन्होंने एक बात की LNG की, और इन्होंने कहा जी क्राइसिस। आपको पता है कि LNG के
LNG ابھی جو یہ کانٹریکٹ کرے وہ $40 کے اوپر یہ کانٹریکٹ کرے، اور ابھی تک جس سے یہ فائدہ اٹھا اب رہے LNG مہنگی ہو گئی ہے۔ نہیں جی، تو LNG مہنگی ہو گیا، ہمارے دور میں تو LNG کا کوئی پرائسز آیا ہی نہیں تھا، اب ان کے لیے سارا کچھ مہنگا ہو گیا، اب تو تیل عالمی مارکیٹ میں سستا ہو گیا، پھر یہ سستا کیوں نہیں دیتے؟ لیکن میں جو LNG پہ بات کرنا چاہتی ہوں، $13 کے یہ لانگ ٹرم معاہدے کر کے گئے تھے، ہم اسے $10 پر کر کے گئے، باقی رہ گیا 2 طرح کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک لانگ ٹرم ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم ہوتے ہیں۔ شارٹ ٹرم کانٹریکٹ کے اوپر ہی جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ PTI کو جو سودے مل رہے ہیں وہ تھوڑے مہنگے مل رہے ہیں، جی بالکل، یہ ساری ڈیٹیل روز آتی رہتی ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ اس وقت جو کرائسس پیدا ہوا اس کا حل کیا ہے، یہ اس پہ بات کریں۔ سینیٹر مشتاق صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ دونوں نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گئے ہیں، میں عامر زیاد صاحب کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ سینیٹ میں کھڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ساری پارٹیوں کو سن رہے ہیں، سب کا موقف سن رہے ہیں، سب انتہا پر ہیں، سب شدت پر ہے، عوام پیچھے جا رہے ہیں، عوام مارے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، جو لوور مڈل کلاس ہے وہ بھی ان پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے، وہ بھی میرا خیال میں مشکل حالات میں ہوگی، کیا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد میر صاحب، آپ کو اور جو آپ کے پینلسٹ ہیں ان کو سلام میرا۔ رانا مقبول صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے ان کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے۔ جو صورتحال ہے، جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ دن بدن اسٹیبلائزیشن کی طرف مسئلہ چلا جائے گا، میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں یہ بڑے دوررس ہیں اور اس کے اثرات عوام کے اوپر پڑیں گے۔ دیکھیں، بجٹ کے اوپر سینٹ آف پاکستان نے اپنے ڈیبیٹ کنکلوڈ کر دیا اور بجٹ میں سینٹ آف پاکستان کا کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حکومت نے اعلان کیا ہے کچھ ایسے اقدامات کا جو کہ تقریباً بجٹ کے برابر ہے، تو یہ ایک دوسرا بجٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI نے یہ کہا تھا کہ ہم IMF کے ساتھ نہیں جائیں گے، خودکشی کریں گے لیکن IMF کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ گئے، انہوں نے معاہدہ کیا، اور یہ جو پاکستان مسلم لیگ کر رہی ہے اسی معاہدے کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے، بلکہ زیادہ شد و مت کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہی ہے۔ تو معاشی پالیسیوں میں اور دیگر پالیسیوں میں اگر دیکھا جائے تو PTI کی پالیسیوں کو مسلم لیگ نون ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، یہ جو تقریباً 13 جو لارج اسکیل انڈسٹریز ہے اس کے اوپر سپر ٹیکس لگایا گیا، یہ IMF کی شرط تھی کہ آپ 465 ارب روپے اس سے کمائیں۔ اسی طرح IMF نے پیٹرولیم لیوی کا ان کو کہا ہے کہ ہر ماہ 5 روپے اور 50 روپے تک اس کو بڑھائیں گے، 300 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل اس کی قیمت اس سے آگے جائے گی، 300 روپے پلس۔ اسی طرح 200 ارب روپے جو انہوں نے تنخواہوں کی مد میں، پینشن کی مد میں اضافے کے لیے رکھے تھے ان کو ختم کر رہے ہیں، IMF کی یہ شرط ہے۔ اسی طرح 4% جو پاورٹی ایلیویشن ٹیکس ہے سب کے اوپر وہ لگا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے خطرناک اثرات ہوں گے۔ ایک تو جو آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہے اس کا اثر آپ کے ایکسپورٹ پہ بھی پڑے گا جو آلریڈی پریشر میں ہے، اس کا اثر آپ کے انڈسٹری کے اوپر پڑے گا جو آلریڈی انرجی کرائسس کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے پریشر میں ہے، اور یہ پاس آن ہوگا غریب عوام کو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایلیٹ طبقات کو، آپ نے اشرافیہ کے اوپر ٹیکس لگایا ہو اور وہ ٹیکس انہوں نے پاس آن نہ کیا ہو غریب عوام کو۔ کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے، کوئی میکینزم اس کی نہیں ہے۔ تو مجھے صورتحال جو ہے وہ درست نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کو چاہیے، یعنی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ جب وہ حکومت لے رہے تھے تو ان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے اور وہ کیا ایسا الگ، کیا ایسا کچھ آؤٹ آف باکس کریں گے کہ جس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف مل جائے۔ کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہے۔ ایک اسٹیریوٹائپ انداز سے جو پاکستان تحریک انصاف چل رہی تھی اسی انداز سے یہ چل رہے ہیں۔ IMF سے معاہدے کرنا، قرضے لینا، ٹیکس بڑھانا، مہنگائی کرنا، اس کے نتیجے میں اپنے معاشی مسائل کو حل کرنا اور فسکل اسپیس کریٹ کرنا کوئی عقل نہیں ہے، کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ عقل اور دانشمندی تو یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف باکس تھنکنگ کر لیں۔ اور ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عامر زیاد صاحب کیا کہیں گے صورتحال کا؟ پھنسے ہوئے ہیں، غریب آدمی کو کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں، یہ لوور مڈل کلاس مجھے مرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اپر کلاس جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر ٹیکس لگایا جائے گا، اس سے پیسے لیے جائیں گے، وہ انڈسٹری تباہ کر سکتی ہے، سب کچھ ایسی کاروبار ایسی تیسی ہو سکتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ سارے الزامات ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ملک کو بچا رہے ہیں اور مشکل فیصلے لے رہے ہیں۔
میر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک چیز پہ تو میرے خیال میں تمام جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں اتفاق رائے ہے کہ حالات بہت گھمبیر ہیں اور بہت مشکل ہیں. وہ سب ہر طبقے کے لیے ہمارے یہاں مشکل ہیں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, چاہے وہ ایک عام آدمی ہو, چاہے مڈل کلاس ہو. اب جو بحث ہونی چاہیے وہ یہ کہ جی ہم ہمیشہ 23-24 بار جو ہے غالباً IMF کے پاس جا چکے ہیں, 23ویں مرتبہ ہے یہ یا 22ویں مرتبہ, اور ہر بار ہمیں جو ہے وہی ایک نسخہ ملتا ہے کہ جو وہ لاطینی امریکہ میں انہوں نے استعمال کیا ہے, مشرق وسطیٰ میں استعمال کیا ہے, پاناما میں کیا ہے, دنیا کے پاناما میں کیا, وہی ایگزیکٹلی مصر میں کیا, انہوں نے ہر جگہ کیا. اور وہ کیا ہوتا ہے, IMF کا بڑا ایک سیٹ وہ ہے, پیٹرن ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک کو کوئی بھی بیماری ان کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ جی روپی اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیں, سبسڈیز کا خاتمہ کریں. یہ ان کی 3-4 بڑی شرائط ہوتی ہیں اور وہ ہر دنیا کے خطے میں یہی جا کے کرتے ہیں. اب ہمیں میرے خیال میں ہماری جو حکمراں طبقہ ہے, چاہے وہ PTI ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, آج اس کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ جناب کیا IMF کے پاس جانا کتنا ضروری ہے, کیا اس سے بچا جا سکتا ہے. اور ہر بار جب ہم جاتے ہیں اس کے پاس, یاد کیجئے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں انہوں نے کہا جی بڑی اچھی ہمیں صحت ہو گئی ہماری معیشت کی, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب PTI آئی تو ہمیں پھر جانا پڑا کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا تھا. تو مطلب یہ کہ IMF کا جو وہ ہے نسخہ وہ ہم پہ کارآمد نہیں ہو رہا, ان کا جو علاج جتنا ہم کر رہے ہیں اتنا زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. اس لیے جو ہمارے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنلسٹ اکانومسٹ ہیں ان کی رائے یہ بنتی ہے کہ جی غالباً IMF کا راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی جبر نہیں تھا کہ آپ IMF کے پروگرام کو کمپلیٹ کریں یا ان کی شرائط پہ عمل کریں. PTI کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا, برا کیا, بھلا کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ PTI کے آخری دنوں میں ایک ریزسٹنس تھی اس معاہدے پہ عمل کرنے کی, اور جو انہوں نے سبسڈی بھی دی جس کو آج کہا جا رہا ہے کہ جی لینڈ مائن بچھائی گئی ہے, وہ انہوں نے اس لیے دی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیکس کلیکشن ہمارا زیادہ ہو گیا, ہم نے فلاں جگہ سے پیسے بچائے, فلاں جگہ سے پیسے بچائے, اور ہم نے پیٹرولیم پرائسز کم کر دی. یہ ان کا ایک فلسفہ تھا PTI کا, اور اس کی ایزمپشن یہ تھی کہ اگر ہم 2-3 ماہ ریلیف دے دیتے ہیں اس کے بعد جو ورلڈ کموڈٹی پرائسز جو سب آل ٹائم ہائی ہیں وہ گریجولی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اب ہوا یہ ہماری ملک کی بدقسمتی کہ ہم نے 3 مہینے نو کانفیڈنس موشن کی جو سازش ہوئی اس میں ضائع کر دی. ظاہر ہے کہ اس میں PTI کی توجہ نہیں رہی معیشت کی جانب, اور جو جس اس پہ چلنا تھا جس ٹریجیکٹری پہ وہ نہیں چل سکے. نئی حکومت نے آگے 5 ہفتے ضائع کر دی, تو پھر ہماری معیشت میں رہا سا دم کم تھا وہ بھی نکل گیا. یعنی ہماری سیاست نے, ہمارے سیاسی بحران نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا, ہماری معیشت کو تباہ کر دیا. اور آپ کبھی بھی اپنی معیشت کو درست نہیں کر سکتے جب تک سیاسی استحکام نہیں لائیں گے. اور آج جو بھی صورتحال ہے اس میں سب اس بات میں میرے خیال میں متفق ہوں گے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے. اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کے اوپر کوسچن مارک ہے, وہ میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ سوال کیسا نہیں, لیکن ہمیں سب سے پہلے جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک پھر آپ معیشت کو ٹھیک کر سکیں گے. ابھی ان حالات میں فرض کریں اقدامات صحیح بھی کر رہی ہو نون لیگ یا ان کی جو مخلوط حکومت ہے, تب بھی اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت لوگ احتجاج کے موڈ میں, یا اگر سارے لوگ نہیں تو ایک بڑا پاکستانیوں کی کثیر تعداد جو ہے اس حکومت کے کو جائز نہیں مانتی, اس کے خلاف. ٹھیک بات جی, تو آپ کی بات جو ہے وہ لوز کریں. جی میرا خیال میں اس پہ وقفہ لیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد رانا مقبول صاحب کو بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ اس راستے کو کیوں اڈاپٹ کیا, لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, حکومت کی لیجیٹیمیسی ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آگے کیسے چلیں گے کہ ایسا صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آنے والے دنوں میں لوگ ان اقدامات کو ایکسیپٹ بھی کر لیں, ان مشکلات کو بھی ایکسیپٹ کر لیں جو ان پر مسلط ہو رہی ہیں, کی نہیں جا رہی, ہو رہی ہیں, اور کوئی اور راستہ بھی تھا جس کو اڈاپٹ کیا جاتا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد رانا مقبول صاحب سے ہی بات کرتے ہیں کیونکہ سارے ہی سوالوں کے جوابات غالباً انہیں دینے ہیں, وہی اس سوال کا جواب دیں گے. دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے, رانا مقبول صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. رانا صاحب, مسئلہ تو آ گیا کہ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ سارے ہی متفق ہو گئے آج تو لگتا ہے. جی ایسے ہی جماعت اسلامی کے ہمارے مشتاق صاحب بہت بیلنس سینیٹر ہیں, آپ کے کولیگ ہیں, آپ جانتے ہیں. مشتاق صاحب تو بڑے عالم فاضل شخصیت ہیں ہمارے سینٹ کی. عالیہ حمزہ صاحب تو خیر اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں, وہ تو جو وقت گزر گیا. جی ہم یہاں بھی اور وہاں بھی ان کے مشورے لیں گے, جو پہلے لینے چاہیے تھے لیں گے, لیکن یہ بتائیں تو صحیح کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. جو میں سمجھتا ہوں, میری نظر میں یہ ہے کہ اب جو سٹیپس لیے جا چکے ہیں
इसलिए आपको 2 महीने से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल ही एक अंधेरी रात है और आगे कोई रोशनी नहीं है। हम बिल्कुल कुरूतियत का शिकार होते जा रहे हैं एक दूसरे की बातें सुना सुना के। फिर मसला एक और है, हमारी मौक़िफ़ में फिक्सेशन बहुत ज़्यादा है। जो दोस्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, जब भी मैंने इनके साथ बात की है, इन्होंने इसी एंगल से बात की है। बड़े क्रिएटिव आदमी हैं अमर जाज साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं भी कोई रोशनी की रमक नजर आती है या नहीं आती, या पहले भी इतनी अंधेरा था जितना अब नजर आ रहा है। इसलिए चीज़ों को प्रैग्मेटिकली ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। जो मैंने चंद एक चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे ये चाइना की जो है अभी फंडिंग हुई है और हो रही है, सऊदीया से भी हो रही है, और बाकी जो मुख्तलिफ कंसाइनमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ ईटेबल्स की और एनर्जी की, वो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अब इसको यहाँ तो आप नहीं छोड़ सकते, इसका कोई हल नहीं है कि हम मेहनत करें, हौसला रखें, कोशिश करें और इंशाल्लाह चीजें इम्प्रूव करना शुरू हो जाएंगी। लोग मान उसकी वजह लेंगे ये है, हुकूमत की लेजिटिमेसी पे सवाल कर रहे हैं लोग, के वो लोग तो कहेंगे जनाब ये लेजिटिमेसी, ये तो हम फिलॉसफी जितने मर्जी पहले की कौन सी लेजिटिमेसी थी? क्या वो लेजिटिमेसी थी जिस तरह वो आए हैं? क्या गंदम को एक्सपोर्ट करते हुए इंपोर्ट करना लेजिटिमेसी थी? और शुगर को एक्सपोर्ट करते हुए इंपोर्ट करना लेजिटिमेसी थी? और एलएनजी टाइम पे ना खरीदना वो लेजिटिमेसी थी? कोई बात ऐसी लेजिटिमेसी है तो हमारा अपना फलसफा है, जिसको मर्जी हम कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेसी है और ये लेजिटिमेट है। ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखना चाहिए। अब एक चैलेंज आया हुआ है, उनको हल करने दें, देखें। अब घंटों के हिसाब से हम टेम्पर लूज करके तो इस चीज को नहीं कर सकते ना। अब हम इतनी ज्यादा सटलटीज में चले जाएं कि लेजिटिमेसी है या नहीं लेजिटिमेसी है, वो तो अलग बात है। इन्हीं तौर पे वो आए हैं, उन्होंने वोट आउट किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उनको वोट आउट कर दें। ठीक बात आप तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। ठीक बात। अगर आप खड़े रहते पार्लियामेंट में तो हो सकता है आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते। अब तो आप कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट में। इसलिए जरूरी है कि अब उन्होंने जो किया है वो इंतजार करें, और हाँ जी देखें, इंतजार करें। और मेरा तो ख्याल ये है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत बड़ा बैरियर है जो हुआ था, ये इसकी जो मैकेनिक्स है IMF की, जिसमें चाइना बहुत बड़ा डोनर है, वो भी उनके साथ खुलता है। जब तक उनके साथ ये मामला नहीं खुलता, हम आगे नहीं बढ़ते, तो बाकी जो डोनर्स हैं हमारे, वो इस तरह के आगे बढ़ के नहीं आते हैं। अब एक हो गया, एक हमने राह अख्तियार कर ली है, अब इसको देखें, इसका लॉजिकल एंड होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये तकलीफ जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए देखते हैं। आलिया हमजा साहब, आप बिल्कुल ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा शिद्दत के साथ है, और आप उसको बयान भी बड़ी वजाहत के साथ करती है। लेकिन बताइए कि रास्ता क्या है हमारे पास, इसके अलावा चारा क्या था, क्या करते हैं हम? यानी कि अगर वो इस मादे को तोड़ देते तो हमारे पास तो कोई रोशनी की किरण नहीं थी। वो कहती है आप इतने लैंड माइन बचा गए हैं कि रास्ता ही नहीं कोई इसके सिवा के जो हम इस पर चल रहे हैं। मीर साहब, मैं ना असल में बात ये नहीं है, बात सारी ये है कि इनकी जो हिपोक्रेसी है ना, उसके ऊपर अफसोस होता है। और जब ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते ना, तो उसके ऊपर और ज़्यादा अफसोस होता है। जो इन्होंने, आपको याद है अदम एतमाद, जब इन्होंने क्या कहा था, जैसे ही कामयाब होगी तो IMF को घर भेज देंगे। ये कहते थे कि IMF के प्रेशर में इमरान खान की डील मुल्क को गिरवी रखना थी। अभी ये इनका जो स्टेटमेंट आ रही है, वो आ रही है IMF के प्रेशर पर। PDM की डील क्या है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना। मतलब ये दो चीजें एक बंदा जब कह रहे हैं, तो अवाम अब इतने इनफॉर्म तो नहीं है। अच्छा, 2 महीने तक हमें ये बताया जाता रहा कि इमरान खान ने IMF से 30 रुपए लेवी का मुआहदा किया था। आपको पता है, इन्होंने IMF की आंखों में आंखें डाल के उस मुआहदे को रीनेगोशिएट करके लेवी सिर्फ 50 रुपए करके नया मुआहदा कर दिया। साथ LPG जो आम बंदा इस्तेमाल करता है फी किलो, उस पर भी 33 रुपए की लेवी निकाल दी है। इसको क्या कहेंगे, तजर्बाकारी कहेंगे, क्या कहेंगे? अब आप आ जाए, इन्होंने जो ये बात की थी एनर्जी सेक्टर के ऊपर, मुझे ये समझ में नहीं आती। अभी थोड़े दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं 8000 मेगावाट PTI एनर्जी सेक्टर के अंदर इंसर्ट करके गई है, और खुद ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा महंगा जुल्म हुआ था। जो महंगी एनर्जी के सौदे किए गए थे इन लोगों की पहली दौरे हुकूमत के अंदर, जो इम्पोर्टेड फ्यूल के प्लांट थे। यही मैं बार बार बताना चाहती हूँ, जब ये कहते हैं ना महंगी LNG ली, या ये हमने देर से LNG ली, LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, LNG के कुछ जहाज आने होते हैं। क्या उतने PTI के दौर में आए या नहीं आए? इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ।
जितने चाहिए होते उतने आए। नहीं, इस पे एतराज आता रहा है कि जहाज कब आए हैं, 11 चाहिए थे, 14 चाहिए थे, 11 आए। जी बिल्कुल, यही अफसोस होता है, लेकिन हमने उनको बताया कि हम टाइमली कर भी रहे हैं और रीनेगोशिएट करके बेस्ट बिड लेकर आ रहे हैं। वही मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कितने में करके गए, शॉर्ट टर्म कितने में करके गए। 2 दफा इनकी बिड कैंसिल हो चुकी हैं इस वक्त, और इस वक्त ये $40 की ले रहे हैं। लेकिन मसला सारा ये कि हम तो डैम्स लगा रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, या IPPs के साथ सौदे कर रहे थे, LNG के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इम्पोर्टेड कोल के ये लोग लगा रहे थे। अब इनसे पूछेंगे, जो लोड शेडिंग हो रही है 27% के ऊपर ये इम्पोर्टेड कोल के प्लांट चला रहे हैं, 27% कोल तो था ही नहीं पहले। सिर्फ एक सेकेंड, नहीं, जो मैं बात करना चाह रही हूँ दैट इज डिफरेंट। इनको पता है स्टील मिल में भी इंपोर्टेड कोल मंगवाते थे, पहले हालात और थे। सर नहीं, मैं जो बात इधर करना चाह रही हूँ, इस वक्त इम्पोर्टेड कोल की प्राइस इतनी ज्यादा है कि वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए भी ये 27% के ऊपर की कैपेसिटी पर उनको चला रहे हैं। और लोड शेडिंग होने की वजह यही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये इम्पोर्टेड एनर्जी के प्लांट ना लगते तो आज इंडस्ट्री की ठीक बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया एनर्जी पे, खास तौर पे आपका पॉइंट वाज़ेह हो गया। सर एक सेकेंड, यहाँ पर जो बात करनी चाहिए थी, और सेनेटर साहब बैठे हैं, इन्हें सबसे पहले तो ये कहना चाहिए था, आपने 3 बजट पेश किया, आखिरी बजट आप ये कल पेश करें जिसपे आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं, तो क्या अब सेनेट जिधर बजट की तकरीर रैप अप हो चुकी है वो दोबारा से बजट की तकरीर होगी? और जो इम्पोर्टेंट चीज आपको पता है, आज चाइना ने ब्रिक्स की मीटिंग कंडक्ट की है ऑनलाइन, और उसने 19 ममालिक में बुलाया है, लेकिन उसने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। यानी यहाँ से अंदाजा करें कि चाइनीज आपसे किस कदर आप ताल्लुकात खराब कर गए चाइना के साथ, वो यही कहा जाता है। देखें मेरी एक बात सुने, हम खराब कर गए, मुझे तो ये चलिए इस पे हम दोबारा आते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब, ये है कि जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुझे बात को जरा आगे बढ़ाना है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। कठपुतलियों को यहाँ पर मुसल्लत किया जाए तो वो आपको कभी भी चाइना नहीं बुलाएगा। सेनेटर मुश्ताक साहब, देखिए कुछ आप इंसाफ कीजिएगा, हम तो समझ नहीं आती हम क्या कहें। वो सच कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, हम ठीक रो रहे हैं, या हमारे साथ ज्यादती नहीं हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या सूरत हाल है, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा। देखें, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोशन थी, डेमोक्रेटिक मोशन थी। इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मोशन के जरिए से हटा दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि IMF का मुआहिदा PTI ने किया था, और जब इनको पता चल गया कि हम जा रहे हैं तो उन्होंने लैंड माइन बिछाए हैं, उन्होंने ऐसे इकदाम किए जिसकी वजह से मईशत को और नुकसान पहुंचा। लेकिन लोग मुस्लिम लीग नून से पूछते हैं कि ये सारी सूरत हाल आपके सामने थी, तो आपने पंगा क्यों लिया, आपने हुकूमत क्यों ली, जब आपके पास कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं थी और आपके पास वही प्लान था कि IMF के पास जाना, कर्जे लेना, टैक्स लगाना, महंगाई करना, तो वो हुकूमत कर रही थी, तो फिर उनसे हुकूमत लेने का क्या तुक बनता था, ये पूछते हैं। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि मसले का हल क्या है। देखिए, ये जो बात आ गई है कि मसले का हल सियासी इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जब तक पाकिस्तान में न्यूट्रल्स या महकमा ज़राअत या एस्टेब्लिशमेंट उनकी पसीपर्दा ये चीजें होंगी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इनकी तरफ नहीं जाते। महकमा ज़राअत का असल मसला है। हाँ, असल मसला वो है, और जब तक वो है वो अपने मैंडेट से ओवर स्टेपिंग करेंगे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। लेकिन हमें सियासी इस्तेहकाम को एक तरफ छोड़ते हुए माशी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। अब जो मैं हल की तरफ आता हूं, देखिए हल बहुत से लोगों ने पेश किया है कि IMF पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, IMF पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। दुनिया भर से कर्जे लेना और कशकोल घुमा फिराना ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। आपको देसी हल की तरफ आना पड़ेगा, आपको लोकल हल की तरफ आना पड़ेगा। और लोकल हल क्या है? लोकल हल देखे ये है कि खुद वजीर खजाना ने कहा कि 3000 अरब रुपए का टैक्स इवेजन होता है। जब आप कह रहे हैं कि 3000 अरब रुपए का टैक्स इवेजन होता है, तो आपको यह भी पता है कि कौन कर रहा है, तो उसके ऊपर हाथ डाले। 3000 अरब रुपए का टैक्स आ जाए तो हमें किसी IMF, किसी वर्ल्ड बैंक की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन डेवलपमेंटल, मैं आखिरी बार दोबारा आपकी तरफ आता हूं। आमिर ज़िया साहब, क्या कहेंगे आप इस बात पे? वक्त चूंकि बहुत कम है हमारे पास, इसलिए मैं तेजी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूं। आप क्या कहेंगे?
مجھے پتہ نہیں میں تیز رفتاری میں آپ کا ساتھ دے سکوں نہ دے سکوں. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا میر صاحب. پہلی بات جو رانا صاحب نے کہا کہ ایک ہمارا بڑا اس طرح کا نقطہ نظر ہے. بات ہی کہ ظاہر ہم قلم کے مزدور ہیں, ہمارا کوئی سیاسی عزائم نہیں, نہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, نہ جماعت اسلامی سے, نہ نون لیگ سے. ہم جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم وہ کہہ دیتے ہیں. اب وہ بعض اوقات وہ جو ہوتا ہے کبرا جماعتوں کو وہ چیز ہماری اچھی نہیں لگتی, لیکن ظاہر ہے کہ ہم جو ہے اپنا رقص جاری رکھیں گے, ٹھیک بات ہے, آپ کی مزدور بات لوگ تو ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا, دوسری بات میں یہ وہ عرض کروں گا کہ جیسے ابھی ہمارے جماعت اسلامی کے دوست نے کہا جی نو کانفیڈنس موشن جو تھا آئینی تھا. اب دیکھیں بات یہ کہ متنازع ہم جیسے لوگ اس کو کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کی خمیر میں آپ نے کہتے ہیں نا کہ لوٹوں کو پروان چڑھایا, آپ نے ووٹوں کی لوٹوں کی خرید و فروخت کی, آپ نے لوگوں کی پہلے بھی وفاداریاں پروان چڑھ رہے تھے, جہاز میں بھر پہلے کے بھی آ رہے چڑھا تھے. تھا. میں وہی بات کر رہا ہوں, آپ کو بالکل آپ کی بات ہم نے سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں اس وقت جو ہے تنازع بنا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وفاداریاں بدلی. اچھا ایک پاکستان میں اچھا ٹرینڈ چلا تھا 2002 سے کہ جو بھی جماعت آئی اس نے اپنے 5 برس پورے کیے. قاف نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, نون لیگ نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے بھی دور میں کوئی ایسا قیامت نہیں برپا تھی کہ لوگ جلوس نکال رہے تھے اور بڑی اس ملک کی حالت جو تھی بڑی ابتر تھی. ایسے ہی چل رہا تھا جیسے اب چل رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا پریشر تھا کہ حکومت کو تبدیل ہونا چاہیے تھا. ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو 5 برس اگر پورے کرنے دیتے, چلے وہ اور تو اب جتنی لوگوں تبدیل کو ہو گئی. شکایتیں تھیں ہے نا, اب دیکھنا تو یہ یہ میں نے کہ کہا میں این سی ایم پہ اچھا یہ میں اپنے بالکل اتفاق کروں گا کہ مسئلے کا حل دیسی ہونا چاہیے. دیسی حل یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف سے پل بیک کر کے آپ نے ہمیشہ اس کا جو ہے دوائیاں استعمال کی, ہمارے مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا. تو بات کی ہوتی ہے کہ جو اکنامک بیک ہٹ مین سائڈ ہمارے آپ لیے کچھ کرتے نہیں کر رہا, ہمارے لیے مسائل ہی پیدا کر رہا ہے. جی ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے چلے. بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ بحث کو کنکلوڈ کریں. آخری سیگمنٹ میں وقت ویسے بھی کم ہوتا ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ بات مکمل ہو سکے اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم گفتگو کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, 4-5 منٹ ہیں. ہم کوشش کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ سب کے ساتھ سب کا نقطہ نظر لانے کی کوشش کریں. رانا صاحب آپ پر تو بہت برڈن ہے, کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر, اور بہت مختصر وقت میں کہنا ہے آپ کو. میری ہمبل اوپینین اس میں یہ ہے اس وقت, جیسے مشتاق صاحب نے کہا وہ بہت اچھا سلوشن ہے, لیکن اس کے لیے بھی وقت درکار ہے. ابھی جس کوائگمار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے نکلنے کے لیے ہمیں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. لیکن جو فائنل ٹارگٹ جو مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں, وہ وہی ہے کہ ہم اپنی انفورسمنٹ کو بہتر کریں اور جو ریکوریز ہم یہاں کر سکتے ہیں وہ محنت کے ساتھ کریں. اس سے ہماری صورتحال بدل سکتی ہے. ٹھیک بات لیکن ابھی آپ کو یہی اسٹرگل کرنی پڑے گی, ٹھیک بات. اور اس کے بعد انشاءاللہ 2-3-4 مہینوں میں صورتحال جب بہتر ہوتی ہے جی تو ہم علی پھر حمزہ صاحبہ, اب خدا حافظ ساری بحث تو ہو گئی, لیکن اب صرف آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سلوشن پہ آپ اتفاق کرتی ہیں کہ لوکل سلوشن ڈھونڈا جائے. ہاں جی میر صاحب, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, ان کے پاس سلوشن کوئی ہے نہیں, ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے نہیں. ان کی معاشی پالیسی پتہ کیا ہے, ان کی معاشی پالیسی ہے 1 روٹی 4 ٹکڑے, چائے کا 1 کپ کام, کپڑے بیچ آپ کر کے آگے پاس ہو تو آپ بتائیے کچھ, کوئی صرف لوکل ہے. ایک سیکنڈ نہیں عالیہ صاحب آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں نا, ہم مانگنے آگے حل والے کریں. نہیں بلکہ یہ بار مجبور بدل اور ہیں. بھاگے پھر رہے ہیں, ایک میرے انہوں نے واپس آئیں, آگے 2000 حل کا کریں, دانش ہاتھ بٹھائیں. مندانہ استعمال کا کہا. پھر اس کے بعد آپ سارا کچھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. آج آپ نے پرائم منسٹر کا شاہانہ پروٹوکول ملاحظہ کیا جو صرف وہاں پر یہ تعزیت علی صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے, میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بتائیں کہ اس سے ایگری کرتی کہ نہیں کرتی. دیکھیں میری بات سنیں, پی ٹی آئی اپنے ٹائم کے اوپر پروف کر کے گئی ہے کہ پی ٹی آئی ہی ہے جو ایکسپورٹ بھی بڑھا سکتی ہے, ریمیٹنسز بھی بڑھا سکتی ہے, ٹیکس ریونیو بھی جنریٹ کر سکتی ہے, سارے سیکٹرز کے اندر ہماری جی اچھا پرفارمنس. مشتاق صاحب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں. جن کو یہ جی بارودی میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ لوگ مہنگائی ختم ختم نہیں کر سکتے, لوگوں کی آمدن نہیں بڑھا سکتے, آئی ایم ایف سے قوم کو نجات نہیں دلا سکتے, تو اپنے عیاشیاں چھوڑ دے اور پروٹوکول کلچر چھوڑ دے. گزشتہ حکومت نے بھی ہیلی کاپٹر کو رکشے کے طور پر استعمال کیا اور بلینز آف روپیز ہیلی کاپٹر کے سفر پر لگائے. موجودہ حکومت بھی پروٹوکول کلچر لے رہی. عوام کی طرح جئیں, عوام کی طرح سادہ زندگی بسر کریں, عوام کے لیول پر آ جائیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کام تو کر لیں. ٹھیک بات ہے. عامر ضیاء صاحب آپ کیا کہیں گے, لاسٹ میں ورڈز کہوں کیا ہیں مشتاق آپ صاحب کے. نے بالکل انقلابی بات کی. یہ تو خیر ہونا ہی چاہیے کہ جی سادگی ہونی چاہیے ہمارے حکمرانوں میں, لیکن میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ جب تک آپ اس سیاسی تضاد کو حل نہیں کریں گے
آپ معاشی استحکام کی طرف نہیں بڑھ سکتے آپ جب تک یعنی کہ انتخابات تو خیر بات کی بات ہے، آپ ایک نیوٹرل سیٹ اپ لے کر آئیں، واقعی نیوٹرل ہو، وہ چیزوں کو مینج کرے اور ملک میں کنٹرڈکشن کو کم کرتے ہوئے انتخابات کی طرف جائے۔ اور جو نیوٹرل ہے، بالکل درست کہا آپ نے، جو محکمہ زراعت آپ کہہ رہے تھے، دیکھیں ابھی اس کے اوپر بھی جو تنقید ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ یہ نیوٹرل سیٹ اپ سے وہ مراد لے رہے ہیں، اینٹی کرپشن بیانیے سے نیچے آئے ہیں۔ وہ بحث بہت مزیدار نقطے پہ آ کے ختم ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نیوٹرل سیٹ اپ لائیں، وہ نیوٹرل سے معنی لے رہے ہیں جو نیوٹرل کے آج کل معنی لیے جاتے ہیں اور اس سے کچھ اور مراد دی جاتی ہے، یہ محکمہ زراعت لیا جاتا ہے، ایک زمانے میں لفظ استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال ہم ساری صورتحال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا اور آئی ایم ایف کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ رانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عارضی حل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے کچھ ہمارے لیے مسائل پیدا کیے تھے، اس سے بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا موقف بہت سٹرونگ ہے کہ ہم نے تو مسائل سے باہر نکالنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ اب ہم کیا کریں، کیسے نکلیں، کیسے دیسی حل ڈھونڈیں، کیسے مقامی حل ڈھونڈیں؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہ کریں، پروٹوکول تو ختم کریں۔ کہ پروٹوکول کیا چلا رکھا ہے، کیا لوگوں کو کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو ہیلی کاپٹر کو نقشے کی طرح استعمال کیا، اور آج انہوں نے عالی حمزہ صاحبہ نے کہا کہ جو وزیر اعظم کا پروٹوکول تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا۔ ایک سادگی اختیار کریں، شاید سادگی اختیار کرنے سے ہمارے اندر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہم اپنے ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔